لا الہ الا اللہ کی قیمت نہیں پڑتی جب تک محمد الرسول اللہ نہ ہو۔ اللہ نے عجب توازن رکھا ہے۔ اللہ کے نام میں 4 حرف آتے ہیں، محمد کے نام میں 4 حرف آتے ہیں۔ اللہ کے نام میں نقطے والا کوئی حرف نہیں، محمد کے نام میں نقطے والا کوئی حرف نہیں۔ احمد بھی 4 حرف ہیں، کوئی نقطہ نہیں۔ محمد بھی 4 حرف ہیں، کوئی نقطہ نہیں۔ اللہ بھی 4 حرف ہیں، کوئی نقطہ نہیں، کیونکہ نقطے والا حرف کمزور ہوتا ہے اور بغیر نقطے والا حرف طاقتور ہوتا ہے کہ اپنے آپ کی پہچان کروانے کے لیے وہ نقطے کا محتاج نہیں، اور نقطے والا حرف اپنی پہچان کروانے کے لیے 1 نقطے کا، 2 کا، 3 کا محتاج ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے نام میں نقطہ نہیں لگوایا، اپنے حبیب کے نام میں نقطہ نہیں لگوایا۔ کہ لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں، محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں۔ توازن، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو وہ سدرۃ المنتہا، میرا گھر خاک پر تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ یہ میرے آپ کے حبیب ہیں۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یہ میرے آپ کے حبیب ہیں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ یہ میرے آپ کے حبیب ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ میرے آپ کے حبیب ہیں، یہ میرے آپ کے حبیب ہیں، یہ میرے آپ کے رسول ہیں۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ اپنے اور ہمارے حبیب کو قرآن میں، یہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ نعت خوانی ہے میرے اللہ کی اپنے حبیب کے لیے اپنی کتاب میں، تو کیا عظیم الشان وہ نعت خوانی ہوگی۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ یہ میرے اور آپ کے حبیب ہیں۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، کامل اکمل ہستی اس کائنات میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ نے ارشاد فرمایا یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ۔ ابو سفیان، دنیا اور آخرت کی عزت چاہتے ہو تو میرے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، میرے سنگ سنگ چلو، تمہیں دنیا کی عزت بھی ملے گی، تمہیں آخرت کی عزت بھی ملے گی۔ یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا، یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو میرے عزیزو، ہماری زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے نبی کی سیرت زندہ ہو تو دین بن جائے گا۔ تو اپنے آپ کو اللہ سے جوڑو، اپنے آپ کو اللہ کے نبی سے جوڑیں، قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں، اور اپنے نبی کی سیرت پڑھیں، چاہے تھوڑا تھوڑا پڑھیں۔ آپ بہت مصروف ہیں، آپ کو ٹائم نہیں ملتا۔ 89 قرآن کی آیات پڑھیں، 89 قرآن میں ایک ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، سب سے بات ہو گئی۔
یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، سب سے بات ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین کفروا، یہ کافروں سے بات ہو رہی ہے۔ یا اہل الکتاب، یہودیوں اور عیسائیوں سے بات ہو رہی ہے۔ اور جب اللہ کہتا نا یا ایھا الذین آمنوا، یہ ٹائٹل کسی کو نہیں دیا، صرف ہمیں دیا، اے ایمان والو۔ کتنا بڑا ٹائٹل ہے، اے ایمان والو۔ یہ قرآن میں 89 دفعہ آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ اس کے بعد اس کی مثال ایسے کہ میں کہوں وسیم بھائی ذرا ادھر آنا، آپ سے تھوڑی بات کرنی، میں ان کو لے کر ادھر کھڑے ہو کے بات شروع کروں، اب سارا مجمع سمجھے گا کوئی خاص بات ہے۔ تو میرا اللہ قرآن میں 89 دفعہ کہتا ہے اے ایمان والو، تم سے تھوڑی خاص بات کرنی ہے، ذرا کھول لو آنکھیں، ذرا اچھی طرح اینک لگا لو اور دیکھو میں تم سے کیا چاہتا ہوں، کیا چاہتا ہوں، بس وہ کر دو جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ کروں گا جو تو چاہتا ہے۔ عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید۔ میرا بندہ ایک تیری چاہت ہے، ایک تیرے رب کی چاہت ہے، ہوتا وہ ہے جو تیرے رب کی چاہت ہے۔ فإن سلمت لی فیما ارید، تو ایک کام کر، جو میں چاہتا ہوں یہاں وہ تو کر دے، اپنے نفع نقصان نہ دیکھ، اپنے لاجکس نہ دیکھ، تیرا علم کیا ہے، 60-70 سال میں کیا علم کوئی سیکھ سکتا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے تو ایسا کر جو کہتا ہوں نا، کر دے، تو کیا ہوگا؟ کفیتک فیما ترید، تیرا ہر چاہا پورا کر دوں۔ اللہ کہتا ہے اللہ، میں اللہ، لا الہ الا ہو، کیسا ہوں؟ ایک اکیلا معبود ہوں، میرے سوا معبود کوئی نہیں ہے۔ سب بنے ہوئے، میں بنانے والا، سب مرنے والے، میں مارنے والا، سب سونے والے، میں سلانے والا، سب پینے والے، میں پلانے والا، سب ہنسنے والے، میں ہنسانے والا، سب رونے والے، میں رلانے والا۔ اندھیرے کی چادر تان دوں یا سورج کی کرنوں سے کائنات کو روشن کر دوں۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوزادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ یہ اللہ اپنی تعریف کر رہا ہے، چاہے الفاظ کا ترجمہ میں نہ بھی کروں تو بھی الفاظ میں اتنی کشش ہے کہ پتہ لگتا ہے کوئی بڑا طاقتور شہنشاہ بول رہا ہے۔ کس نے زمین کو بچھونا بنایا؟ کس نے اس پہ پہاڑوں کو گاڑا؟ کس نے تمہیں گندے پانی سے مرد اور عورت بنا دیا؟ کس نے تمہارے لیے نیند کا سامان مہیا کیا؟ کس نے رات کو اندھیروں میں بدلا، دن کو اجالوں میں بدلا؟ چاند سورج کو کون گھماتا ہے، پھراتا ہے؟ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ سورج کو اپنے مدار پہ چلانا دوڑانا صرف تیرے اللہ کا کام ہے۔ گیسز کوئی ایسی ٹھوس چیز نہیں، گیسز کا مجموعہ ہے، زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے، 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ اس کی رفتار ہے، اور وہ اپنے راستے سے 1 سینٹی میٹر نہ ادھر جاتا ہے نہ ادھر جاتا ہے۔ کون کر رہا ہے؟ کہ الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ تو چاند کا کیا قصہ ہے؟ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم۔ چاند کو بھی تیرا رب گھٹاتا ہے، بڑھاتا ہے، ہر ایک ٹہنی کی طرح بناتا ہے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ سورج چاند ٹکراتے نہیں، دن اور رات ٹکراتے نہیں، سب اپنے اپنے مدار پہ گھومنے والے اور گھمانے والا اللہ
اللہ، گھمانے والا اللہ، چلانے والا اللہ، آسمان کو بلندی دینے والا اللہ، زمین کو پستی دینے والا اللہ، پہاڑوں میں سختی رکھنے والا اللہ، سمندروں کو کڑوا بنانے والا اللہ، دریاؤں کو میٹھا بنانے والا اللہ، پہاڑوں کو گاڑنے والا اللہ، زمین میں معدنیات کے خزانے بھرنے والا اللہ، ستاروں کو گھمانے والا اللہ، جبریل میکائیل کو بنانے والا اللہ، اسرافیل کو بنانے والا اللہ، جنت کو بنانے والا اللہ، جہنم کو بنانے والا اللہ، موت کا پیدا کرنے والا اللہ، نطفے سے انسان بنانے والا اللہ، خود موت سے بے نیاز اللہ، کھانے سے بے نیاز اللہ، بیوی سے بے نیاز اللہ، بچوں سے بے نیاز اللہ، زمان و مکان سے بے نیاز اللہ، ہر حاجت سے پاک اللہ، لا الہ الا ہو، کوئی نہیں اس کے سوا معبود۔ تو میرا اللہ کہتا ہے یہ دعویٰ ہے، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی نہیں ہے، میرے جیسا کوئی نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ الحی، ہمیشہ سے زندہ ہوں، ہمیشہ زندہ رہوں گا، کوئی دکھا دو، کوئی دکھا دو۔ القیوم، دلیل نمبر 2، میں ہمیشہ سے قائم ہوں، ہمیشہ قائم رہوں گا، کوئی دکھا دو۔ دلیل نمبر 3، لا تأخذہ سنہ ولا نوم، نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، کوئی دکھا دو جو سونے اور اونگنے سے پاک ہو۔ دلیل نمبر 4، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین کا بادشاہ اللہ، آسمان کا بادشاہ اللہ، لہو ما فی السماوات، آسمانوں میں شاہنشاہی اس کی، وما فی الارض، زمینوں میں اس کی، وما بینہما، درمیان میں اس کی، وما تحت الثری، زمین کی تہ میں چلنے والے رینگنے والے کیڑے پر بھی شہنشاہی اسی ایک اللہ کی ہے، اللہ کی ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، اندھیرے میں چلو، اجالے میں چلو، چھپ کے چلو، کھل کے چلو، ایک بولو، دو بولو، سب کے سنتا ہے۔ دلیل نمبر 4، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان میں وہی بادشاہ، کوئی اور دکھا دو، کوئی اور دکھا دو، کوئی ہے؟ هل تعلم له سمیہ، یہ بڑی خوبصورت آیت ہے، اللہ تعالیٰ چیلنج کرتا ہے، میرے جیسا کوئی ہے؟ هل تعلم له سمیہ، میرے جیسا کوئی ہے تو کوئی دکھا دو، میرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ هل تعلم، زمین والو، هل تعلم له سمیہ، آسمان والو، هل تعلم له سمیہ، مشرق والو، هل تعلم له سمیہ، مغرب والو، هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی تیرے رب جیسا، ہے کوئی تیرے رب جیسا، اکیلا اس ساری کائنات کا مالک ہے۔ 5ویں دلیل، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کس میں دم ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر بول سکے قیامت کے دن۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کائنات کے اول سے لے کر آخر تک کو جانتا ہے۔ دلیل نمبر 6، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی کائنات پر چھائی ہوئی ہے۔ دلیل نمبر 8، ولا یؤودہ حفظہما، یؤود تھکنے کو نہیں کہتے، زیادہ تھکنے کو۔ ہم تو دیہاتی لوگ ہیں، تو یہ دیہاتی عورتیں چارہ اٹھا کے سر پہ لا رہی ہوتی، تو وزن زیادہ ہوتا تو ان کی ایک آواز نکلتی، جو دیہاتوں میں رہتے ہیں وہ خوب سمجھیں گے۔ کراچی والا بیچارہ کیا سمجھے، پان کھایا، بیڑی، چائے کا کپ پیا، تو اس کو بات کہتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے تم تو ایک گٹھا اٹھا کے کرتے ہو، تیرا رب 7 زمین کو اٹھاتا ہے اور بھی نہیں کرتا ہے، بھی نہیں کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ، بلند، العظیم، عظمت والا۔ یہ اللہ نے اپنے اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، کہ
قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہ اللہ ہے۔ ایک شاعر نے تعریف کر دی تو کیا حق ادا ہو سکتا ہے؟ اللہ اپنی ایک مثال دیتا ہے، پھر آگے چلتے ہیں۔ جب قرآن اترا تو قریش کہنے لگے مکی جانا ہے، کتھوں تک چلے گا، مکی جانا ہے۔ تو اللہ نے ایک مثال دی، یہ تمہارے لیے میں نے اتارا ہے، اگر میرے کلام کی بات کرتے ہو تو لو انما فی الارض من شجرۃ اقلام، یہ لو میں تمہیں 7 زمینوں کے درخت کاٹ کے قلم خود بنا کے دوں گا، تمہیں نہیں بنانے پڑے گا، میں بناؤں گا۔ والبحر یمدہ من بعدہ 7 ابحر، 7 سمندروں کو سیاہی بناؤں گا، وہ میں ہی بناؤں گا، کہ تمہارے دماغ پر دل پر علم کا فیضان کروں گا، اور تمہارے ہاتھوں میں کاغذ دوں گا، میں کہوں گا لکھو۔ ابھی جو شفقت بھائی نے 99 نام سنائے، انہی کی تفسیر لکھو کہ میں رحمان کیسا ہوں، رحیم کیسا ہوں، ملک کیسا ہوں، قدوس کیسا ہوں، سلام کیسا ہوں، مومن کیسا ہوں، مہیمن کیسا ہوں، عزیز کیسا ہوں، جبار کیسا ہوں، متکبر کیسا ہوں، خالق اور باری، جو سارے آگے نام ہیں، میں کیسا ہوں لکھو۔ تو تم بھی آ جاؤ، جو مر گئے انہیں میں زندہ کرتا ہوں، جو آنے والے ہیں تمہارے ساتھ بٹھاتا ہوں، اور میں تمہیں کہتا ہوں لکھو، تم تھک جاؤ گے، پھر میں فرشتوں کو اتارتا ہوں، وہ تمہارے ساتھ لکھیں گے، وہ تھک جائیں گے، پھر میں جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل کو بلاتا ہوں، وہ تمہارے ساتھ بیٹھ کر لکھیں گے، وہ تھک جائیں گے، پھر میں نبیوں کو بلاتا ہوں، نبی لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، پھر میں رسولوں کو بلاتا ہوں، پھر رسول لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، پھر میں 5 بڑے رسول نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، ان 4 کو بلاتا ہوں، وہ لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، پھر 5ویں محمد، احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، طٰہٰ، یاسین، ابو القاسم، میں اسے بلاتا ہوں، مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراجا منیر، رحمت للعالمین، شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ آجا میرے محبوب، یہ سارے تھک گئے، یہ لو آپ بھی لکھیں۔ میرے محبوب نے بھی لکھا، میرے آپ کے نبی نے لکھا، کل کائنات نے لکھا، اور میرا اللہ کہتا ہے نتیجہ کیا ہے؟ لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ 7 سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم تمہارے ٹوٹ جائیں گے، پھر میں اور سمندر سیاہی بناؤں، اور درختوں کے قلم بناؤں، پھر وہ بھی ختم ہو جائیں گے، پھر یہ سلسلہ کروڑوں سال چلے، تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہو۔ ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاة تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى۔ کون ہے اللہ؟ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو۔ صفات میں کیسا ہے؟ لہ الاسماء الحسنی۔